گے کہ زید اور اسد میں یہ مجاز معنوی اتصال معنوی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زید مشبہ اور مشبہ بھی یہ دونوں زید کو کیوں اسد کے ساتھ تشبیہ دی؟ اگر حیوان میں دیے تو حیوان تو ایسا تیسرا معنی ہے کہ جو مشبہ بھی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو مشبہ بھی کے ساتھ خاص نہیں ہے. لہذا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان اتصال معنوی ہے. جس معنی کے ساتھ تشبیہ وہ تیسرا معنی خاص ہو اور اس میں مشہور بھی ہو، اگر مشہور نہ ہوگا تب بھی حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان اتصال معنوی نہ ہوگا، اتصال معنوی نہ ہوگا. جیسے کہ زید کو تشبیہ دے دی جائے اسد کے ساتھ ابخر ہونے میں، کس ہونے میں؟ ابخر ہونے میں، تو تیسرا معنی ابخر ہے. لہذا زید یہاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان اتصال معنوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مشبہ کو مشبہ بھی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تیسرا معنی ابخر ہے، ابخر کی وجہ سے. لیکن یہ ابخر ایسا معنی ہے، ٹھیک ہے شعر کے ساتھ خاص ہے لیکن اس میں شعر مشہور نہیں ہے. ابخر کہتے ہیں گندہ دہن کو، منہ کی بدبو کو. لہذا زید کی منہ کی بدبو کی وجہ سے تشبیہ دی گئی اسد کے ساتھ، زید کالاسد. لیکن ابخر ہونا چونکہ زید کے ساتھ شعر میں مشبہ بھی میں وہ مشہور نہیں ہے، اس لیے ہر معنی کو دیکھ کر معنی مجازی کو معنی حقیقی کے درمیان اتصال قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے معنی کے درمیان میں ہوگا کہ جو معنی مشبہ بھی کے ساتھ خاص بھی ہو اور اس میں مشہور بھی ہو. اس طرح دوسری مثال دی ہے، جیسے بلید کو حمار کہنا، بلید کو حمار کہنا. جیسے گدھا بے وقوف ہوتا ہے تو بے وقوفی والی صفت چونکہ زید میں تھی اس نے کہا زید کالحمار یا زید حمار، تو چونکہ زید بے وقوف تھا، احمق تھا، اس لیے اس کو تشبیہ دی ہے گدھے کے ساتھ دی ہے احمق اور بے وقوف ہونے میں، وہ کن ذہن ہونے میں تشبیہ دی ہے. اور یہ جو کن ذہن والا تیسرا معنی ہے اس میں کیا مشہور ہے؟ یہ معنی اب مشبہ بھی یعنی حمار کے ساتھ خاص بھی ہے اور حمار اس میں مشہور بھی ہے. یا جیسے کہ تیسرا معنی زید ثعلب، زید ثعلب لومڑی، تو زید کو تشبیہ دی لومڑ کے ساتھ، لومڑی کے ساتھ. اور تشبیہ دی ہے، وجہ تشبیہ کس بات میں ہے؟ چالاکی میں ہے. کس میں؟ جیسے لومڑی چالاک، زید بھی چونکہ چالاک ہے اس لیے وہ چالاکی والی صفت ایسی ہے کہ جو لومڑی میں لومڑی کے ساتھ خاص بھی ہے اور مشہور بھی ہے. جب خاص بھی ہے مشہور بھی ہے تو اب زید ثعلب کہہ سکتے ہیں. معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اتصال معنوی موجود ہے، اس لیے کہ دونوں ایک تیسرے معنی میں شریک ہے، دونوں ایک تیسرے معنی میں شریک ہے. زید کلب، زید یا کلب. اب زید کو تشبیہ دی کلب کے ساتھ ہے اور کتا کس صفت میں مشہور ہے؟ پاگل ہے، وفاداری میں. کلب وفی، کتا وفادار ہوتا ہے، 3 دن 5 دن اس کو روٹی دو، پھر آپ دیکھنا جہاں جاؤ گے وہ جائے گا، جہاں جاؤ گے وہ جائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. آپ ان کو نکالو وہ آپ کے گھر کے باہر پڑا رہے گا. 3 دن روٹی کھلائیے، 4 دن روٹی کھلائیے. تو کتا وفاداری میں مشہور ہے. اس لیے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہم نہیں کہہ سکتے زید کلب، کیونکہ ہمارے ہاں گالی ہے. عرب والوں کے ہاں گالی نہیں ہے، پہلے عرب والوں کے ہاں گالی نہیں تھی، اس لیے ان کی کبیروں کا نام بھی کلبی نام رکھ دیتے. مشہور محدثین گزرے ہیں کلبی. تو ان کے کبیروں کے نام کلبی وہ رکھتے تھے اور جانوروں کے نام پر رکھتے تھے. جرب، کتے کا بچہ جرب، تو یہ نام رکھتے تھے اس لیے کہ وہ بہادر ہونے میں یا وفادار ہونے میں مشہور تھے، اس لیے یہ لوگ نام رکھتے تھے. چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں گالی بن چکی ہے اس لیے ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے.
لیکن استعارہ مجاز جاری ہو جاتا ہے، معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کیا ہے؟ لہذا ایسے معنی میں تشبیہ دے سکتے ہیں، معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان اتصال معنوی تب ہوگا جب یہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک تیسرے معنی میں کیا ہو؟ شریک۔ اس کو کہتے ہیں معنی حقیقی اور مجازی میں اتصال معنوی ہے۔ تو اتصال معنوی سمجھ میں آ گئی؟ یا معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان اتصال صورتاً ہوگا، صورتاً ظاہری طور پر معنی حقیقی معنی مجازی معنی حقیقی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، صورتاً ملا ہوا ہوگا۔ کیسے ملا ہوا ہوگا؟ اس طور پر کہ معنی مجازی معنی حقیقی کا سبب ہوگا، یا معنی مجازی معنی حقیقی کے لیے علت ہوگا، یا معنی مجازی معنی حقیقی کے لیے لازم ہوگا، یا معنی حقیقی مجازی معنی حقیقی کے لیے ظرف ہوگا وغیرہ ذالک، یا اس کا برعکس ہوگا، معنی حقیقی معنی مجازی کے لیے علت ہوگا، یا معنی حقیقی معنی مجازی کے لیے سبب ہوگا، یا ظرف ہوگا، یا حال ہوگا، یا لازم ہوگا۔ چونکہ ظاہری طور پر مجازی معنی حقیقی معنی کے ساتھ بظاہر ملا ہوتا ہے، ان میں ایک قسم کا اتصال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اتصال ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیے کہ تسمیت المطر سماءً، جیسے کہ بارش کا نام آسمان رکھ دینا، تو چونکہ ظاہری صورت میں سمان سے مراد بادل ہے، سمان سے مراد بادل ہے، لہذا چونکہ ظاہری طور پر بارش کا نزول بادلوں سے ہوتا ہے، یہ بارش ہوتا ہے بادلوں میں، تو بارش کے لیے بادل یہ ظرف ہے، محل ہے، بارش ادھر ہی سے آتے ہیں، اس لیے یا یہ اس کا سبب ہے، محل کا ہو یا سبب کا ہو۔ اس لیے بارش کو کیا بولتے ہیں؟ آسمان بولتے ہیں۔ ہمارے عرف میں بھی ہے، کہہ رہے ہمارے ہاں تو آسمان برس رہی ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، آسمان برس رہی ہے۔ عربی بھی کہتے ہیں تمطر السماء، تمطر السماء، آسمان برس رہی ہے، حالانکہ آسمان تو اپنی جگہ پہ کھڑے، آسمان کہاں برستی ہے؟ وہ تو بارش برستی ہے، مجازن ہے۔ کیا ہے؟ مجازن ہے۔ اور یا بادل بھی کہتے ہیں، یہاں سما کہا، اور آپ پڑھ چکے ہو کہ سما ہر اوپر والے شے کو سما کہتے ہیں۔ کل ما علاک و ازولک، ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہو اور آپ کے اوپر سایہ کر دے، وہ سماؤ کا، وہ آپ کا آسمان ہے۔ تو چونکہ بادل بھی اوپر ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس پر آسمان کا اطلاق کیا گیا مجازا میں۔ تو صحاب بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں بادل برس رہی ہے، ادھر تو بادل بہت برس رہی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں تمطر السحاب یا یمطر السحاب، بادل برس رہی ہے، حالانکہ بادل تو نہیں برستی، بارش برستی ہے، یہ مجازن ہے۔ اس لیے کہ بادل کی ظاہری صورت یہ ایک قسم کے متصل ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے، بارش بادلوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے محل بنتا ہے، وہاں سے نازل ہوتی ہے۔ اس لیے بارش بول کر سحاب مراد لیتے ہیں اور سحاب بول کر بارش مراد لیتے ہیں، مجازن ہے۔ کیسا ہے؟ مجازن۔ یہ جو معنی حقیقی اور معنی مجازی ہے، آپ نے بارش بول کر بادل بول کر بارش مراد لیتے ہیں، تو یہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اتصال صورتاً ہے، اس لیے کہ ظاہری صورت بارش کی بادلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ہم اس کو اتصال صوری کہیں گے، ذاتی کہیں گے، اس کو اتصال معنوی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بادل اور مطر، بارش، یہ دونوں ایک تیسرے معنی میں شریک نہیں ہے۔ جب تیسرے معنی میں شریک نہیں ہے تو ہم ان کے درمیان جو تعلق اور رابطہ ہے وہ تعلق اتصال معنوی کی نہیں بلکہ اتصال صوری اور ذاتی کی ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا والاتصال سبب من هذا القبیل، جو اتصال سببی ہے وہ بھی اسی قبیل کے ہے، وہ بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی اتصال صوری اور ذاتی کے قبیل سے ہے۔ مصنف نے
اتصال معنوی کو چھوڑ دیا. دو قسمیں آ گئی. مجاز، حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تعلق ہوتا ہے. وہ تعلق کے لیے 25 علاقے ہیں. 25 علاقوں میں ایک استعارے والا ہے اور 24 مجاز مرسل کے ہیں. جو استعارے والا تعلق ہے اس کو اتصال معنوی کہتے ہیں، اور جو مجاز مرسل کے 24 علاقے ہیں ان کو مصنف نے دو میں منحصر کر دیا. ٹھیک ہے. لہذا یہ جو اتصال معنوی والی جو تشبیہ والی تعلق تھی اتصال معنوی، اس کو مصنف نے چھوڑ دیا اور اتصال ذاتی اور صورت صوری کو ذکر کیا اور کہا والاتصال سببا من ھذا القبیل. وہ اتصال جو اتصال سببی ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی ذاتی کے قبیل سے ہے. چونکہ اس پر آگے فقہی مسائل کا اختلاف مرتب ہو رہا تھا، فقہی مسائل اس پہ نکالے جا رہے تھے، اس میں اختلاف تھا، اس لیے اتصال صوری اور ذاتی کو ذکر کر دیا اور اتصال معنوی کو چھوڑ دیا. اتصال معنوی کو چھوڑ دیا. اور شارح مصنف نے کہا والاتصال سببا من ھذا القبیل، اتصال سببی اسی قبیل سے ہے. اتصال سببی بھی اسی قبیل سے ہے. اتصال سببی، اس اتصال سببی سے مراد ہے، اتصال سببی سے مراد ہے اتصال صوری. معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جو صورتاً اور ذاتاً اتصال ہے وہ دو مراد ہے، اور وہ سبب اور مسبب کا تعلق اور علت اور معلول کا تعلق دونوں ہیں. یہ سبب کے لفظ سے تھوڑا سا وہم پیدا ہو رہا ہے کہ بظاہر سبب تو سبب و مسبب کو شامل ہے، لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہاں سبب کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے. کیا معنی مراد ہے؟ لغوی. لغت میں سبب کہتے ہیں، لغت میں سبب کہتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ کوئی شے ملی ہوئی ہو. سبب ہو کہ جس کے ساتھ کوئی شے ملی ہوئی ہو اور یہ سبب اس شے کی طرف مفضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مفضی ہو. سبب لغت میں کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی شے ملی ہوئی ہو اور یہ سبب اس شے کی طرف مفضی ہو، یہ لغت میں کہتے ہیں سبب کو. اور یہی والا معنی علت میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ علت کے ساتھ بھی ایک شے ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ علت اس شے کی طرف مفضی ہوتی ہے. اس لیے یہاں جو ماتن نے کہا والاتصال سببا من ھذا القبیل، اس سبب سے اصطلاحی سبب مراد نہیں ہے کہ یہاں تو سبب اور مسبب کو مصنف نے بیان کر دیا، علت اور معلول کو تو بیان نہیں کیا. حالانکہ اتصال صوری دونوں کو ہی شامل ہے. اتصال صوری کا مطلب بھی یہی ہے کہ علت اور معلول کا تعلق ہو اور سبب اور مسبب کا ہو. مجاز مرسل کے 24 علاقوں میں صرف دو ہی کو تو ذکر کیا، لیکن مجاز مرسل، لیکن جب یہاں والاتصال سببا من ھذا القبیل کہا تو سبب کے لفظ سے وہم پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں تو بظاہر مصنف سبب کو تقسیم کر رہے ہیں وہو نوعان کہہ کر، حالانکہ سبب تو ایک ہی ہے، وہ تو تقسیم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے شارح نے اس وہم کو دور کر دیا اور شارح نے کہا کہ یہاں سبب کا اصطلاحی معنی مراد نہیں، لغوی معنی مراد ہے. اور لغت میں سبب کہتے ہیں کہ وہ سبب وہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک شے ملی ہوئی ہو اور یہ سبب اس شے کی طرف مفضی ہو. یہ معنی عام ہے، اس لیے یہ معنی سبب میں بھی پایا جاتا ہے اور یہی معنی علت میں بھی پایا جاتا ہے کہ علت کے ساتھ بھی ایک شے ملی ہوتی ہے یعنی حکم، اور وہ علت اس شے کی طرف مفضی ہوتی ہے. اس لیے یہاں سبب سے معنی لغوی ہے اور عام ہے جو سبب اصطلاحی اور علت دونوں کو شامل ہے. اس لیے آگے ماتن نے پھر کہہ دیا وہو نوعان، یہ جو اتصال سببی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک اتصال الحکم بالعلت، حکم کا علت کے ساتھ متصل ہونا، کاتصال الملک بالشراء، جیسے کہ ملکیت کا شراء کے ساتھ ملنا. اور دوسرا سبب ہے، دوسرا کیا ہے؟ سبب ہے، جو آگے ذکر ہوگا کہ اتصال الفرع بما هو سبب محض. تو یہ جو دو قسمیں بنائی ہے وہو نوعان، یہ جو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے اتصال سببی کی طرف ہے، اور سبب اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی ہے اور وہ عام ہے.
اس لیے اشکال نہیں ہوگا کہ وہ ضمیر تو سبب کی طرف لوٹ رہی ہے. اور آگے سبب کی دو قسمیں کیسے بنا دی؟ علت اور معلول کا تعلق اور سبب اور مسبب کا تعلق. تو بتا دیا کہ یہاں سبب سے لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے. پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی انشاءاللہ کریں گے. لیکن آپ خدا کے لیے یاد تو کرو